بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر تنویر صادق آپ کو اپنے چینل ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں ایک چھوٹا سا واقعہ ایجوکیشن کے حوالے سے سچا واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ بچے کی تربیت تعلیم کے لیے، بچے کی نرچر کرنے کے لیے، اس کی گرومنگ کے لیے سب سے زیادہ جو چیز وزن رکھتی ہے، جس چیز کا رول ہے، وہ استاد کا ایٹیچیوڈ ہے۔ آپ جتنا اچھا ایٹیچیوڈ رکھیں گے نا، بچہ آپ سے اتنا قریب آئے گا، آپ سے پوچھے گا، آپ سے بات کرے گا، اور اسی انداز سے جس طرح آپ بہیو کریں گے بچہ اسی انداز سے چیز سمجھے گا۔ میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں فلاں سبجیکٹ بڑا مشکل ہے۔ کوئی سبجیکٹ نہ مشکل ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے۔ ٹیچر مشکل ہوتے ہیں، ٹیچر برے ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے سبجیکٹ کا جو امپریشن ہے نا وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ پچھلے سالوں میں ٹیچر ٹریننگ ہوتی تھی، اب تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ تو ان دنوں ٹیچر ٹریننگ یہی تھی کہ ایک اساتذہ کا گروپ اکٹھا کر دیا، اسے کہا پڑھو بیٹھ کے، اسے 100-200 روپیہ ڈیلی ملنا ہے پڑھنے کا۔ ایک پڑھانے کے لیے ٹیچر آ جاتا تھا جو انہی میں سے ہوتا تھا، کوئی آسمان سے اترا نہیں ہوتا تھا۔ زیادہ زیادہ اس پہ ایک لیبل ہوتا تھا پی ایچ ڈی کا، اور وہ علمی طور پہ ان سے شاید کم تر ہی ہوتا تھا، بہتر نہیں ہوتا۔ وہ سامنے آ کے پڑھا رہا تھا، پڑھنے والوں کو 200 ملتا تھا، پڑھانے والوں کو 2000 مل جاتا تھا، دونوں خوش خوش چلے جاتے تھے، پلے کسی کے کچھ نہیں۔ میں ایز ریپریزنٹیٹو میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ تھوڑا سا اس کو بدلا جائے۔ چنانچہ ایک نیا طریقہ آیا کہ جو بیسک چیزیں تھیں، میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ایک نالج ہے، دوسرا سکل ہے، اور تیسرا ایٹیچیوڈ ہے۔ جو سکل اور ایٹیچیوڈ ہے نا، اسے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایٹیچیوڈ تو بڑا پیوٹل رول ہے۔ میں ایک یونیورسٹی گیا ہوا تھا، اتفاق سے اس یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے وہ ایک جنرل صاحب تھے، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، 15 سے 20 سال پہلے۔ اور آپ وائس چانسلر ہو اور اوپر سے پھر جنرل بھی ہو تو ماشاء اللہ یہ انداز تو ہوتا ہے نا۔ تو وہ بڑے کروپر سے اپنی یونیورسٹی میں ہر چیز بنواتے۔ تو میں نے ان سے کہا جی آپ بھی ٹیچر ٹریننگ کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ جو میرے حساب سے کوئی اچھا نہیں، آپ تھوڑا سا ایٹیچیوڈ ڈیولپ کریں۔ کہنے لگے اچھا کیا کروں اس میں؟ میں نے کہا جی لوگوں کو کہیں کہ بچوں کو ویسا ہی سلوک کریں جیسے اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ دوسرے کے بچوں کو اپنا بچہ نہ سمجھے۔ جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کے ساتھ دوسرے ایسا سلوک کریں، یا میں اپنے بچے کو اس طرح بہیو کروں، اسی طرح دوسرے بچوں کو ٹریٹ کریں، بڑا فرق پڑ جائے گا۔ ہنسنے لگے، کہتے ہیں یار کہتے تم ٹھیک ہو، لیکن میں نے چیک کر کے دیکھا ہے کہ یہ جو اتنے سالوں میں لوگوں کا بیہیویئر یا لوگوں کا انداز جو ڈیولپ ہو جاتا ہے نا، اسے چینج کرنا بڑا مشکل ہے۔ بات ان کی ٹھیک تھی۔ میں نے کہا آپ تو نہ کہیں، آپ ایک تو جنرل اور وائس چانسلر، یہ تو 2 خوبیاں آپ میں، آپ کی تو ایسی تیسی کو بندہ نام سے کہتے ہیں یار وہ میں اگر فوج میں ہوتا اور بات تھی، یہاں میں ایز ایجوکیشنسٹ بیٹھا ہوں۔ تو میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں کہا جی ارشاد۔ کہنے لگے کچھ بچے امتحان دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی مجھے آ کے کہ ابھی جو نیا آپ نے ہمارا ٹیچر اپوائنٹ کیا تھا کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے، وہ پیپر لیتے ہوئے آتا ہے ہمارے پاس، ہم تھکاوٹ سے ذرا انگڑائی لے لیں یا ایسے ہی 2 منٹ بیچ میں وقفے سے ایسے دائیں بائیں نظر گھما لیے، کوئی بات نہیں کر رہے، کسی کے پیپر کی طرف نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ بھاگتا ہوتا ہے اور کہتا ہے تو نے گردن نہ لائی ہے، ذبح کر دوں گا۔ تو سر بڑا عجیب ہے، وہ ساری کلاس کو ذبح کرنے کے چکر میں ہے، کچھ دیکھیں اگر کوئی بچ جائیں تو کہتے ہیں میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بیٹا تمہیں 1 سال 1.5 ماہ ہوا ہے، 1 سال تم ان سے سینئر ہو، اگلے سال وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، عمر کا کوئی فرق نہیں، ہو سکتا ہے کچھ چند تمہاری عمر کے لحاظ سے تم سے تھوڑے سے بڑے ہوں، تو ان کے ساتھ اسی طرح بہیو کرو جیسے دوست ہوتے ہیں۔ کوئی غلط کام کرتا ہے تو ضرور پکڑو، وہ جرم ہے، لیکن اگر کوئی ویسے دائیں بائیں دیکھتا ہے تو درگزر کرو، بس
تھوڑا سا نعرہ لگا دو کہ دائیں بائیں مت دیکھو، بس بات ختم. کہتا ہے اور میں کہ یہ ذبح کرنے والا ہے نا، یہ بڑا قابل اعتراض لفظ ہے، آئندہ تم کسی کو ذبح نہیں کہو گا. کہنے کا جی بالکل. میں نے کہا یہ خاص طور پہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، کسی بندے کو نعرہ نہیں لگانا ذبح کرنے کا. کہتا ہے جی بالکل نہیں لگاؤں گا. کہتا ہے بات آئی گئی ہوگی. 5 دن گزرے تو بچے پھر ملے کہ سر وہ تو باز نہیں آتا، بڑا تنگ کرتا ہے، وہ تو ہمیں کام بھی نہیں کرنے دیتا. کہتے ہیں میں نے اسے پھر بلایا. میں نے کہا یار بچوں نے پھر تمہاری شکایت کی ہے. کہنے لگا جی حلفن پوچھ لیں، قرآن اٹھوا لیں، میں نے ذبح کا نام کبھی نہیں لیا، بچے جان بوجھ کے کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا پکی بات. کہنے لگا جی میں حلفن کہہ رہا ہوں جناب، جو کہیں میں لکھ کے دیتا ہوں، جو چور کی سزا میری اگر میں نے کبھی ذبح کا لفظ کہا ہو. کہتے ہیں میں نے کہا اچھا جاؤ لیکن احتیاط کرنا. میں نے بچوں میں گزر رہا تھا تو بچے نظر آئے. میں نے کہا بیٹا بات سنو، یہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا. کہنے کہ جی کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ میرے پاس آیا ہے، اس نے قسم کھائی ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کی نہیں، تم کہتے ہو وہ ذبح کرنے کا کہتا ہے. وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے جی ہاں وہ صحیح کہتا ہے، اب وہ ذبح کا لفظ یوز نہیں کرتا. بلکہ بڑا عجیب ہے کہ جب ہم کوئی دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو بھاگتا ہوا آتا ہے، آ کے کھڑا ہو جاتا ہے پاس، تو کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. تو کہتے ہیں جی ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر کہتا ہے ہنستے ہو، تو ہم پھر سیریس ہو جاتے ہیں، تو وہ چلا جاتا ہے. تو عملاً وہی ہے، وہ ذبح نہیں کرتا، تکبیر پڑھ دیتا ہے ہم پہ. تو یہ تو کہنے لگے، میں ہنس پڑا. میں کہ ہاں اس کی بھی مجبوری ہے، ایک بندے کی پرورش اس انداز سے ہوئی ہے یا اس نے سیکھا ایک ہے، تو اس کے ذہن میں جب جنون آتا ہے تو وہ بندہ ذبح کرنا چاہتا ہے. اب میرے کہنے کے باوجود اس نے سٹائل بدل لیا لیکن اس کی حرکتوں میں کوئی فرق نہیں آیا. چنانچہ ایٹیچیوڈ جو بن جاتا ہے اس سے بدلنے کے لیے بڑی محنت درکار ہے. میں بہرحال کوشش کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے اسی طرح ہی انہوں نے کہا میں کوشش کروں گا کہ بندوں کا ایٹیچیوڈ بدل جائے، لیکن بہت مشکل ہے. باقی اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اگر انہیں ہدایت مل جائے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.